آپ کا ہوسٹ ملک الطاف لانگ، آپ دیکھ رہے ہیں لانگ نیوز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سویڈن میں ہونے والے واقعات قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے جلال پور پیر والا کے شہریوں نے بھی یہاں ریلیاں نکالی ہوئی ہیں، اور آج جو ہے اہل حدیث یوتھ ونگ کی جانب سے اور جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو ہے ریلی نکالی گئی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی یہاں پر کی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت کے صدر بھی رہ چکے ہیں مولانا حبیب اللہ رفیقی صاحب، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں جی استاد محترم کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ آج یہاں جلال پور پیر والا میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو سویڈن کے اندر بے حرمتی کی گئی ہے اور قرآن پاک کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے یہ انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ آج دیکھیں، آج سے نہیں بلکہ روز اول سے مسلمان جتنے ہیں وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام اور اس طریقے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کرتے ہیں، اور عیسائی لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی خاک شائع کرتے ہیں اور کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو یہ ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا ہے کہ جتنے بھی مسلم حکمران ہیں وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر قرآن پاک کی حرمت کے لیے سویڈن کے سفراء کو اپنے ملک سے ملک بدر کریں اور ان کی جتنی مصنوعات ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں اور مؤثر طریقے سے اقوام متحدہ کے اندر یہ آواز بلند کریں تاکہ آئندہ کسی بغیرت کو ایسی جرت نہ ہو کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے۔ جی ہمارے ساتھ اہل حدیث یوتھ ونگ کے اور موجود ہیں نوجوان، ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ جی سر کیا اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل جلال پور کی صدر کی حیثیت سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی میڈیا سے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی عقل اور دانش مندی کی بات نہیں ہے کہ ایک قرآن مجید کے مصحف کو اٹھا کر کے، کتاب کو اٹھا کر کے اس کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو اپنی بدماشی پر یا اپنی رعونت پر کوئی اتنا بھی بڑا گھمنڈ اور تکبر ہے تو وہ آئے ہم سے دو دو ہاتھ کرے، چلیں ہمیں بھی مزہ آئے اس کو گرانے میں اور اس کو بھی پتہ چلے کہ کیسے کسی مسلمان کو گرایا جاتا ہے، تو ہم اس کو جواب دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ بیوقوف بندہ تھا جس نے وہ قرآن مجید کو اٹھایا ہے۔ لیکن اب وہ اس بات کو نوٹ کر لے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، وہ دیوانے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو ہم اسے ڈھونڈ کے باہر نکالتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیسے، تیری جرت کیسے ہوئی اس گستاخی کی، ہم اس سے حساب لیتے ہیں۔ اور یہ تو پھر اس چیز کے خلاف اس نے جو ہے وہ توہین کیا ہے جو خود قرآن اوپر سے نازل ہوا اور صحابہ کرام کی فلاح کا پھریرا لے کر کے آیا، اس نے اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، تو مسلمان اس کے پاس پہنچیں گے، اس کو پکڑیں گے اور اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ مسلم امت اتنی بےغیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہی۔ ابھی دیکھیں یہ مسئلہ بنا اور حالانکہ بہت سارے ممالک نے معافی بھی مانگی ہے، وہاں کی سوسائٹی نے بھی معافی مانگی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن یہ غصہ، یہ جو جذبہ ہے ایمانی، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ابھی کل شام کو ہم نے فائنل کیا کہ کل ہم پروگرام بنا لیتے ہیں، کل شام کا فائنل کیا ہوا پروگرام آج عصر کے بعد ہم نے اعلانات کرائے مساجد میں، اور آپ نے یہ جمع غفیر دیکھا ہزاروں کی تعداد، اور اگر کوئی نکل پڑا تو اس کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور ہمارا دوسرا پیغام یہ بھی ہے دنیا یورپ کو اور خاص طور پر ان کو منکرین کو، کفار کو، یہ ہمارا پیغام ہے کہ دیکھیں آپ اپنی حدود و قیود میں رہیں۔ جب ہم آپ کی کسی مذہبی چیز کی توہین نہیں کرتے، اس کے خلاف نہیں جاتے، تو آپ کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ہمارے شاعر اسلام کے خلاف کوئی زبان درازی کریں یا آپ جو ہے دست درازی کریں۔ تو اگر کریں گے تو پھر ہم روکیں گے، آپ کو پکڑیں گے بھی اور ٹوکیں گے بھی اور روکیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جماعت اہل سنت جماعت کے جناب تنظیم اہل سنت جماعت کے عبدالشکور صاحب شاکر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی ویوز لیتے ہیں۔ جی سر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا جو دل خراش واقعہ رونما ہوا، اس پر پوری امت مسلمہ کی طرح جلال پور پیر والا کے عوام، بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس کے حضرات اور تنظیم علماء اہل سنت والجماعت جلال پور پیر والا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جلال پور پیر والا، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس واقعے نے پوری امت مسلمہ کو ان کے دل زخمی بھی کیے ہیں اور ان کو متحد بھی کیا ہے۔ اس واقعے نے پوری امت مسلمہ کو جگا دیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت
عالم اسلام جو ہے مسلم ممالک ان کی تعداد 60 ہے اور دنیا میں 1.25 ارب مسلمان ہیں جن کی 80 لاکھ باقاعدہ ریگولر آرمی فورس موجود ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے جو نیچرل ریسورسز ہیں یعنی جس کے اندر گیس آ جاتی ہے آئل آتا ہے تو 70% وہ وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں. تو مسلمانوں کو ہمارے حکمرانوں کو اپنی اس قوت کا اس طاقت کا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا احساس نہیں ہے. صرف اگر کمی ہے تو وہ غیرت ایمانی کی ہے. اگر ہمارے حکمران اکٹھے ہو جائیں اور OIC کو متحد کریں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کریں کہ اس طرح کے جرائم کرنے والے سویڈن حکومت ہو جو کہ اور حکومت ہو جو باقاعدہ اپنی اجازت سے جنہوں نے یہ واقعہ یہ رونما کرایا ہے تو اس سویڈن حکومت کے خلاف کارروائی ہو, سوشل بیکاٹ ہو, تجارتی بیکاٹ ہو, سفارتی اور سیاسی بیکاٹ کیا جائے اور ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے. تو ہمارا یہ پیغام ہے, یہ میسج ہے, پرامن احتجاج اسی مقصد کے لیے جمع ہوا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یوتھ اہل حدیث یوتھ کے بھی جذبات آپ نے سنے اور تنظیم اہل سنت جماعت کے بھی. اور یہاں جو ہے جب یہ ریلی نکالی گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کی گئی, کافی یہاں پر نوجوان اور بزرگ بھی موجود تھے اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دینی حوالے سے کوئی بھی یورپ سے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے تو ہم جو ہے ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے.